السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علم کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا، ربی زدنی علما، یا رب میرے علم میں زیادتی فرما۔ یہ دعا کی تلقین اللہ تبارک و تعالی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمائی۔ ربی زدنی علما، یا رب میرے علم میں زیادتی فرما۔ یہ علم نہیں، عرفان ہے۔ یہ عرفان کیا ہے؟ العلم نور، علم ایک نور ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ علم ایک نور ہے۔ یہ نور اللہ جسے چاہتا ہے اسے عطا فرماتا ہے۔ ایک علم لسان ہے، ایک علم قلب ہے۔ العلم حجاب اللہ اکبر، علم بڑا حجاب ہے۔ یہ حجاب خود عالم کا وجود ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وجود کا حجاب بینی و بین کا، تیرا وجود تیرے اور تیرے اللہ کے درمیان حجاب ہے۔ جب تک عالم کا علم عرفان کی شکل اختیار نہیں کر لیتا تب تک وہ باحجاب ہوتا ہے، اور اس کا علم اس پر ایک بوجھ ہے۔ کل یہ اسی کے خلاف گواہی دے گا۔ کب؟ جبکہ وہ جس قدر علم حاصل کیا ہے اس پر مکمل عمل نہ کر لے۔ اگر صرف علم حاصل کیا اور اس پر عمل نہ کیا اور اپنے علم کو عرفان الہی کے لیے استعمال نہیں کیا تو یہی علم انا خیر منہ، میں اچھا ہوں، میں سب سے اچھا ہوں کی شکل اختیار کر لے گا۔ یہی بات حضرت آدم علیہ السلام کے خلاف شیطان نے کہی تھی۔ العلم نور، علم ایک نور ہے، اس کا تعلق جسم عناصر سے نہیں بن سکتا، کیونکہ عناصر میں آگ ہوتی ہے اور نور اور نار ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ معلوم ہوا کہ جسم عناصر سے حاصل کیا ہوا علم نار عناصر کے لیے کچھ خاص مفید نہیں ہو سکتا، کیونکہ علم نور ہے، نور سے ہی اسے حاصل کرنا چاہیے۔ اور نور قلب ہے۔ معلوم ہوا کہ علم لسان علم ہے اور علم قلب عرفان ہے۔ علم لسان عناصر پہ حکمران نفس کو مسلمان بنانے کے لیے ہے۔ اگر نفس مکمل طور پہ مسلمان بن کر داخل اسلام ہو جاتا ہے تو اس کی ناری موت ہو جاتی ہے اور وہ علم شریعت کے نور سے زندہ ہو جاتا ہے اور طریقت پر چل کر روح کا ہمسفر اور روح کی سواری بن جاتا ہے۔ جاننا چاہیے کہ نفس کا اس مقام تک پہنچنا، اسلام کو قبول کرنا، شریعت کے نور سے دوبارہ زندہ ہونا اور روح کا ہمسفر ہونا کوئی آسان کام نہیں ہے، بہت کٹھن ہے۔ ڈگر پنگھٹ کی دراصل مقام شریعت میں رہ کر خود کو کامیاب طریقت میں لے آنا، بغیر کسی رہبر کے راستہ چلنا اور تلمیذ رحمان بن کر اپنے رب تک پہنچنا کیا کوئی آسان کام ہے؟ دراصل راہ شریعت بہت دشوار ہے، کیونکہ اس راہ میں بغیر رہبر کے خدا تک پہنچنا ہوتا ہے۔ راہ طریقت انتہائی آسان ہے، کیونکہ اس راہ میں راہگیر خود نہیں چلتا، اسے رہبر چلاتا ہے۔ شریعت میں راہگیر کو خود چلنا پڑتا ہے۔ راہ شریعت میں علم و عمل اس پر نظر رکھتے ہیں، راہ طریقت میں صرف سالک پیر پر نظر رکھتا ہے۔ راہ شریعت میں خود کے علم و عمل کے سہارے چلنا ہوتا ہے، راہ طریقت میں علم و عمل سے نہیں عشق سے چلنا ہوتا ہے۔ راہ شریعت میں عالم کا علم رہبر ہوتا ہے، اگر ٹھوکر کھا گیا تو زندیقہ میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ راہ طریقت میں پہلا رہبر پیر ہوتا ہے اور اسے فنافی شیخ کے درجہ پر لا کر عشق کے حوالے کر دیتا ہے، اور یہاں سے عشق سالک کا رہبر ہوتا ہے۔ راہ شریعت میں اگر علم
راہ شریعت میں علم اگر اپنے عالم کو ظاہر پر مائل کر دیتا ہے تو عالم ظاہر پرست، شہرت پرست، دنیا پرست، فرقہ پرست ہو جاتا ہے۔ یعنی علم جب انا خیر منہ میں سب سے اچھا ہوں، میں سب سے اچھا ہوں کی شکل اختیار کر لیتا ہے تو عالم راہ ہدایت سے بھٹک جاتا ہے۔ راہ شریعت میں علم کثرت سے نکل کر حضور علیہ السلام کے فرمان العلم نقطۃ، علم ایک نقطہ ہے کے مطابق اپنے عالم کو وحدت کی طرف لے جاتا ہے۔ تو وحدت سے وحدانیت کے بحر بے کراں، بحر بے کنار تک پہنچا کر عالم کو تلمیذ الرحمن کے درجہ پر پہنچاتا ہے۔ ایسے عالم کا علم علم نہیں عرفان حق میں بدل جاتا ہے، کیونکہ علم حق ہے، علم خدا کے لیے ہے، معرفت بھی حق ہے اور معرفت بندے کے لیے ہے۔ اس لیے ایسا عالم علم کے حجاب سے نکل کر عرفان الہی کے بارگاہ تک پہنچ کر اللہ کا شاگرد بن جاتا ہے۔ ایسے عالم کا پیر خود اللہ ہوتا ہے۔ ایسے عالم کا وجود دین و دنیا کے لیے رحمت ہے۔ ایسے عالم کا وجود ابر فیض ہے۔ ایسے عالم کا وجود مسعود اور باسعادت ہوتا ہے۔ ایسے عالم کی نظر ہر شے میں ان اللہ علی کل شیء قدیر کا نظارہ دکھا کر اللہ اکبر کہتی ہے، اور ہم رسماً اللہ اکبر کہتے ہیں۔ ایسے عالم کی حقیقت کو زیادہ بولنے والے، تقریر کرنے والے، ہجوم کے نعرے سے بہل جانے والے علماء کے دل نہیں پہچان سکتے، کیونکہ وہ ظاہر پرست صرف ظاہر کو دیکھتے ہیں۔ ایسے عالم کا وجود پارس پتھر کی مانند ہوتا ہے، یہ جس کسی کو چھو لے تو سونا بنا دیتا ہے۔ ایسے عالم کا دیدار اللہ کا دیدار ہوتا ہے۔ ایسے عالم متبرک نہیں، خود تبرک ہوتا ہے، وہ جس سے مصافحہ کر لے وہ بھی پاک ہو جاتا ہے۔ ایسے عالم کی صحبت صالحہ کی 1 ساعت 100 سالہ بے ریا طاعت سے بہتر ہوتی ہے۔ ایسے عالم عابد سے 1000 گنا بہتر ہے۔ ایسے عالم کی نیند جاہل کی عبادت سے افضل ہوتی ہے۔ ایسا عالم جس قبرستان سے گزرتا ہے مردوں پر سے عذاب اٹھا لیا جاتا ہے۔ ایسے عالم کے حق میں ہر خشکی و تری کی چیز دعا کرتی، حتیٰ کہ سمندر کی مچھلیاں بھی دعا کرتی ہیں۔ عالم وہ نہیں جو اس حقیر دنیا کے لیے علم دین کو بیچ دے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جس نے دنیا کمانے کے لیے علم دین کو بیچا وہ جہنمی ہے۔ عالم وہ نہیں جو نام و نمود اور شہرت کا دیوانہ ہو۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، میری آیات کو تھوڑی سی قیمت پر مت بیچو۔ عالم وہ نہیں جو اللہ کی آیات کو سنا کر دنیائے مردار کا مال حاصل کرے۔ عالم وہ نہیں جو لوگوں کے جذبات کا بھرپور فائدہ اٹھا کر ان کے حصہ کی بھی دنیا لوٹ لے۔ ایسے عالم کی مثال ایسی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ڈرو جاہل علماء سے، کیونکہ ان کی زبان عالم ہوتی ہے اور قلب جاہل ہوتا ہے۔ ان کا صرف جسم عالم و فاضل ہوتا ہے اور باطن جاہل۔